آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وار فلائی زون میں پھنسے طیاروں کی کہانی۔ 8 جنوری 2020 کی ایک سرد رات کا اختتام تھا۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سے کیف کے لیے یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے نے اڑان بھری۔ پرواز PS752 ایک گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ 8000 فٹ کی بلندی تک کنٹرول ٹاور اور جہاز کے پائلٹ میں رابطہ برقرار رہا، لیکن پھر اچانک ریڈار سے فلائٹ 752 غائب ہو گئی۔ کنٹرول روم میں پرواز PS752 کے بارے میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے۔ بہت تلاش کے بعد جہاز کا ملبہ تہران کے ایک عوامی پارک کے قریب سے ملا۔ طیارے میں سوار تمام 176 مسافر ہلاک ہو چکے تھے۔ دوران پرواز یوکرینی مسافر طیارے کا ریڈار سے غائب ہونا کوئی جادوئی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سنگین انسانی غلطی تھی۔ یوکرینی طیارہ ایران کے فائر کیے گئے طیارہ شکن میزائل ٹام M1 کا نشانہ بنا تھا۔ ان دنوں بغداد میں امریکی ڈرون حملے کے دوران جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے سبب ایران اور امریکہ میں کشیدگی عروج پر۔ ایران میں ہائی الرٹ چل رہا تھا اور پاسداران انقلاب نے یوکرینی طیارے کو امریکی جیٹ سمجھ کر طیارہ شکن ٹام M1 میزائل سے نشانہ بنایا۔ میزائل ٹارگٹ پر لگا اور مسافر طیارہ فضا میں ہی تباہ ہو گیا۔ پھر آتا ہے 2014۔ روس کی سرکاری فوجوں اور مقامی علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران ملیشین مسافر طیارہ بھی اسی طرح غیر ارادی حملے کا نشانہ بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ روسی فوج کی جانب سے غلطی سے فائر ہونے والے میزائل نے ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جانے والی ملیشین ایئر لائن کی پرواز 17 کو نشانہ بنا دیا، اور یوں جہاز کے تمام 298 مسافر ایک سنگین انسانی غلطی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ملیشین اور یوکرینی طیاروں کی وار زون میں تباہی اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 2001 سے اب تک 6 کمرشل طیارے مختلف جنگوں اور تنازعات کے باعث غیر ارادی فائر کا نشانہ بن چکے ہیں، جبکہ 3 تاحال غائب ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ حریف ملکوں کا زمینی جنگ سے زیادہ فضائی حملوں، خودکش ڈرونز اور جدید میزائل حملوں پر انحصار بڑھنے کی وجہ سے وار زونز میں کمرشل طیاروں کے لیے فضائی راستے غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے 13 جون کے اسرائیلی حملے کے بعد سے ایران، عراق، اردن، شام سے بحیرہ روم تک پھیلا فضائی زون تاحال بند ہے۔ مختلف ممالک کے 33 مسافر طیارے ایران، عراق، اردن اور عمان کے مختلف ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں۔ تل ابیب کا ہوائی اڈہ بھی بند ہے اور اسرائیل کی سرکاری ایئر لائن کے جہاز قبرص ایئرپورٹ پر رکے ہوئے ہیں۔ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق ایران اسرائیل جنگ کے پہلے دن سے مشرق وسطیٰ میں روزانہ 3000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ جنگ نے سب سے زیادہ امارات ایئر، قطر ایئر بیس اور فلائی دبئی کا یورپ اور شمالی امریکہ کا روٹ متاثر کیا۔ 13 جون سے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے سبب بیشتر ایئر لائن کمپنیوں نے بحیرہ کیپسیکن کے راستے شمال یا مصر اور سعودی عرب کے راستے جنوب کی جانب سفر شروع کر رکھا ہے۔ سعودی عرب سے گزرنے والی پروازوں کی تعداد 700 سے بڑھ کر اب 1400 تک جا پہنچی ہے، جبکہ افغانستان سے اب 50 کی بجائے روزانہ 280 پروازیں گزر رہی ہیں۔ ایئر ٹریفک میں غیر معمولی اضافے کے سبب افغان ایویشن کو پروازوں کے درمیان ضروری فاصلہ رکھنے کا نوٹم جاری کرنا پڑا۔ اسی طرح روٹس کی تبدیلی کے سبب دبئی سے ماسکو کے لیے اڑان بھرنے والی پروازوں کو پاکستان اور افغانستان پر سے گزرنا پڑ رہا ہے، جس کے سبب ہو کچھ یوں رہا ہے کہ 5 گھنٹوں کا سفر 7 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔ اسی طرح لندن سے ہانگ کانگ جانے والی پرواز بھی 2 گھنٹے اضافی لے رہی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکی شراکت نے وار زون میں سول طیاروں کے لیے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ 22 جون کی ہولناک رات جب B-2 بمبار طیاروں نے بنکر بسٹر بموں کے ساتھ ایران کے لیے اڑان بھری تو فلائٹ ٹریکر نے یہ نشاندہی کی کہ افغانستان، ایران، عراق، اردن، شام، عمان، کویت اور اسرائیل تک کا وسیع فضائی زون پروازوں سے خالی ہو چکا ہے۔ امریکی حملے کے بعد برٹش ایئر لائن نے دبئی، ریاض اور دوحہ تک کے لیے اپنی بیشتر پروازیں منسوخ کر دی۔ امریکن ایئر لائن اور یونائٹڈ ایئر لائن نے امریکی حملے سے پہلے ہی قطر اور دبئی کے لیے آپریشن روک دیا تھا۔
देखा जाए तो यूरोप में यूक्रेन रूस जंग ने भी सिविल तैयारों के लिए खतरात पैदा कर रखे। जंग के आगाज से यूक्रेनी सरहद के करीब रूसी फिजाई हदूद बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक के लिए बंद है, जिससे यूरोप के लिए चीनी परवाजों को तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। यूरोप और एशिया के साथ साथ बरआज़म अफ्रीका में भी एयरलाइन कंपनियों को फिजाई रूट्स पर खतरात का सामना है। खाना जंगी के सबब अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया को तवील अरसे से नो फ्लाई जोन करार दे रखा है, जबकि सूडान की बात करें तो सूडान की हदूद से भी फिजाई ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है।